یہ آگے بڑھنا چاہیے اور یہ گیٹ ٹوگیدرز کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ملنے کا موقع ملتا ہے برابری کے ساتھ، اور یہی ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. استاد محترم دی گریٹ پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کپتان محمد اشرف میاں بلال بڑھ چکوال صاحب کو سلام عرض کرتا ہے. حفیظ بھائی سے نویز شیخ صاحب نے گلہ کیا کیا، ایک پیار بھرا گلہ کہ حفیظ بھائی ہمیں بھی کبھی اپنے گیٹ ٹوگیدر پہ بلا لو. پھر حفیظ بھائی اور ان کی ٹیم نے کیا میلہ سجایا کہ ایسے نہ لوگ یاد کریں گے کہ یار کیا وہ گیٹ ٹوگیدر تھا، کہ ایسا لگتا تھا لبرز، جتنے بھی لبرز کے ہمارے بڑے سٹارز ہیں اس وقت جو آئیکانز ہیں، بعض کا دنیا میں نام ہے، وہ وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور عالی شان نظام تھا وہاں پہ. ای کیفے لاہور میں اس کا انتظام کیا گیا تھا 7th فلور پہ. تو یار اتنی خوبصورتی، اتنی اس کے اندر جذبیت تھی کہ میں حیران رہ گیا کہ یار لو برڈز ایک پرندے ہی ہے نا، اس کے چاہنے والے ہیں لوگ، لیکن اس طرح وہ کھنچے چلے آئے اس گیٹ ٹوگیدر کے لیے کہ کراچی سے لوگ آ رہے ہیں، انگلینڈ سے آ رہے ہیں، فیصل آباد سے آ رہے ہیں، چکوال سے جا رہے ہیں، شیخو پورہ سے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ پاربلو لورز کی محبت تھی جو انہوں نے بیج بوئے تھے. آج ان کی ہارویسٹنگ کا دن تھا، اور جو خواب پاربلو لورز اور خصوصی طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ انجم رشید بھائی نے جس دن کسی ڈھابے پہ چائے سے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یار ہمارا بہت بڑا ہمارا ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا انشاءاللہ ایک دن، میرا دل کہہ رہا ہے. اور وہ ان کا خواب سچا ہو گیا. اور یقین کریں اتنی محبتیں سمیٹی صرف میں نے نہیں، پورے وہ پاربلو لورز کے گیٹ ٹوگیدر میں جتنے لوگ آئے تھے وہ یاد رکھیں گے کہ پی ایل ایف کے گیٹ ٹوگیدر میں ہم گئے تھے. ہر آنے والے کا شاندار استقبال، پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں. سٹیج سے ساجد بھائی ان کا نام اناؤنس کر رہے ہیں، بہت بڑا پینا فلیکس لگا ہوا ہے، سٹیج بنا ہوا ہے. مجھے بتائیں کون سا گیٹ ٹوگیدر ایسا ہوا ہے جس میں مہمانوں کی اتنی مہمان نوازی کی گئی ہو، اتنی ان پر محبتیں نچھاور کی گئی ہوں. پھر جو مہمان آتے ان کو وہ لے کے جاتے شیخ صاحب کے پاس، طاہر بھائی کے پاس، اور جتنے لوگ آئے تھے. سچی بات ہے مجھے سب کے نام نہیں پتا. تو وہ کمال کے انتظامات تھے، اور اس کے ساتھ اتنے اچھے کھانے، مختلف ڈشز وہاں بھی سرو ہو رہی ہیں، اور ٹیبل پہ بھی لا لا کر وسیم بھائی اٹھائے پھر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. کبھی مجھے دے رہے ہیں، بلال کو دے رہے ہیں، جبران بھائی کو دے رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار ان لوگوں کے ساتھ ہم کتنی خدمت کریں. بے لوث چہرے پر ان کی چمک سجی تھی. تو اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا کرے. کمال کا اپنے یہ گیٹ ٹوگیدر، اس میں پریکٹیکلی سلوٹ کرتا ہوں جی پاربلو لورز کی ٹیم کو، کہ جس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. اور اس ایونٹ کو کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے بریڈرز آ رہے تھے تو ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، ان کو ان کے لیول کے مطابق ریسپیکٹ دی جا سکے. کسی چیز میں نا انہوں نے کمی نہیں آنے دی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یار میں وہاں گیا مجھے ریسپانس نہیں ملا. فوٹوگرافروں کی بوچھاڑ ہے، پھول پتیاں فضا میں آ رہی ہے، اور استادوں کے استاد، میں تو کہوں گا دادا استاد میرے، چونکہ حفیظ بھائی میرے استاد ہیں، وہ ان کے استاد ہیں. جبران بھائی کی آمد نے تو اس محفل کو چار چاند لگا دیے. اور مجھے پہلی بار ان کے پاس اس طرح ڈائریکٹ ملاقات تو پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع کبھی نہیں ملا تھا. یار کمال کا
हम्बल इंसान है। इस तरह वो बात आपसे करता है कि जैसे आप उसके पुराने शनासा हों। बाकी दोस्तों को देखें आपसे लिपट रहे हैं, और सिर्फ मुझसे नहीं, हर आने वाले से लिपट रहे हैं। उसका तस्करा हो रहा है, बर्ड्स की बातें हो रही हैं, लोगों में शील्ड तकसीम की जा रही हैं। जो बड़े ब्रीडर्स हैं उनसे स्टेज से छोटी छोटी 2-2, 3-3 मिनट की तकारीर कराई जा रही है, उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है, उनको सोवेनियर पेश किए जा रहे हैं। ये किस गेट टुगेदर में होता है? ये सिर्फ इसके पीछे क्या चीज है? लोगों से बेलौस मोहब्बत पागलू लवर्स की, लोगों को बगैर किसी लालच के एक एक बात 100 बार बताना और पेशानी पे शिकन करना। ना कभी ये नहीं कहा कि यार ये गल तो मैं अगे तो 100 बार दस चुका। नॉट एट ऑल। हफीज भाइयों, अंजुम भाइयों, साजिद भाइयों और वसीम भाइयों, जितने भी हो, सब ऐसे दिल से वो कर रहे हैं ना, और लोगों में अपना नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं कि लोग दुनिया में पूछ रहे हैं, मुझसे पूछते हैं कि यार पागलू लवर्स कौन है यार। जिधर फेसबुक लगाए उनके गेट टुगेदर हो रहे हैं, कभी किसी होटल पे कर रहे हैं, कभी किसी होटल पे कर रहे हैं। तो सर इसके पीछे नेक नियति शामिल है। किसी ने ये नहीं कहा, जैसा हफीज भाई कह रहे थे कि यार कितने लोगों को मैंने बर्ड्स बेचे हैं। सिर्फ बेलौस खिदमत की है उन्होंने, और लोगों के दिल में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डाल दी है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, पागलू लवर्स के एक से एक उसके अंदर डायमंड है जी। एक से एक अंदर वो एक मोतियों की ऐसे लड़ी में परोए हुए हैं सारे, और एक से एक बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। चाहते जैसे कहते हैं मुफ्त वो निछावर कर रहा है। तो मुझे भी सही बात है, उतना ही प्रोटोकॉल दिया गया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और मुझे लोग कहते थे कि सर आप बैठ जाएं, आप तो जब से आए हैं और आप खड़े हुए हैं। और मेरा एक और मसला है, तिब्बी मसला है, कि मुझे एगेरोफोबिया है। और एगेरोफोबिया वाला बंदा जो है वो बंद जगह पर, जैसे लिफ्ट है, जैसे एरोप्लेन है, उसके अंदर वो ट्रेवल नहीं कर सकता। उसको ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है, इतना वो खौफनाक एक फोबिया है। तो मुझे मेरी अहलिया ने कहा था जाते हुए कि आप ये जो तीसरी मंजिल पे मेरा बर्ड्स का सेटअप है, वह आप जाते हैं तो आप 10 मिनट चेयर्स पे बैठते हैं, अपने सांस को स्टेबल करते हैं, फिर आप बर्ड्स के साथ बातें शुरू करते हैं। तो यार वो तो 7वीं 8वीं मंजिल पर अब सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे? मैंने कहा मेरा अल्लाह मुझे चढ़ाएगा। मैं साथ में चला गया, वहां पता चला कोई प्रॉपर सीढ़ियां ही नहीं बनी हुई है उसमें। जो जा रहे हैं लिफ्ट पे जा रहे हैं। मुझे भी लिफ्ट के पास लोगों ने वेलकम किया। मैं सच्ची बात उनको चकमा देकर निकल आया। और फिर मैंने उनके एक स्टाफ से पूछा कि सीढ़ियां कहाँ हैं। उनका आप यूं चढ़ेंगे, फिर आगे यूं सीढ़ियां आ जाएगी, 4 मंजिलों के बाद ऐसे आपने जाना है, वहां से सीढ़ियां आएंगी। तो मुझे वो स्टाफ वाला मेंबर कहता है सर आपने कोई नहीं पहुंचना। मैंने कहा तो मुझे सीढ़ी का रास्ता बता दो, पहुंचाना मेरे अल्लाह का काम है। और मैंने बिलाल से कहा, मेरा बेटा साथ था, मैंने कहा जब वहां पहुंचेंगे तो थोड़ा मुझे अलहदा ले जाना, मैं कम से कम 10-15 मिनट स्टेबल हूँगा, अपने सांस को, अपनी उन जो वो उखड़ जाती है उनको मैं स्टेबल करने के बाद जाऊंगा। लेकिन शायद वो ये कहा गया मेरा जुमला कि मेरा अल्लाह मुझे ले जाएगा। आप यकीन करें मैं ऊपर चढ़ गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं 7-8 जो है मंजिलें वो पैदल तय करके आए हूँ। और पीएल वाले वैसे हैरान हो गए कि वो लिफ्ट के सामने मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी अनाउंसमेंट भी हो गई। फिर उन्होंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं होगा। फिर वो ले गए, मुझे ले गया, मेरे बेटे को ले गया, हार पहना के, और वो दोबारा वो सारी एक्सरसाइज की गई है। तो यार ये मोहब्बतें बहुत कम इस दौर में मिलती है। जब ये एक दौर आ गया ना, ये मेटीरियलिस्टिक दौर आ गया हमारा, इसमें तो सर बात होती है इसकी कहां से क्या मिलेगा, आते हैं तो क्या लाओगे, जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। वहां यार ये चीज नहीं थी। आ रहे हो तो मोहब्बतें मिलेंगी, जा रहे हो तो फिर भी मोहब्बतों के फूल समेट कर ले जा रहे हो। यकीन करो मेरी लाइफ का एक बेहतरीन गेट टुगेदर था। मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं वीडियो के पीछे ही रहूंगा, ऊपर इंशाल्लाह तस्वीरें सजेंगी उन लोगों की कि जिन्होंने इतनी मेहनत से यार ये प्रोग्राम किया। हैरान होता हूँ यार।
اور پھر ایک اور چیز، حفیظ بھائی آپ کو اسپیشل سلوٹ، لطیف بھائی آپ کو اسپیشل سلوٹ، صرف اس لیے، اور بھی یقیناً شاید کچھ لائے ہوں گے، کہ جب حفیظ بھائی نے یہ دیکھا کہ اس میں خواتین ممبر ایک آ رہی ہیں، اب جو ایک خاتون آئے گی آپ سب سمجھ سکتے ہیں وہ کیا انجوائے کرے گی۔ حفیظ بھائی نوید اہلیاؤں کو لے کر وہاں پر پہنچے ہیں، اس خاتون کو کمپنی دی ہے۔ کبھی سنا ایسا کسی نے کیا ہے؟ ان کی یہ قربانیاں ہیں، اور لوگ ان کا نام لیتے ہیں، جی حفیظ بھائی ہیں، وسیم بھائی ہیں، لطیف بھائی ہیں، اور جتنے ظہیر بھائی ہیں، یہ سارے یار اس کے نا ایک لڑی سے پروئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی یہ جو فورس ہے نا، بائنڈنگ فورس، وہ اتنی مضبوط ہے کہ ابھی اسی کا ہی وہ چرچے ختم نہیں ہوئے کہ اب ایک اور گیٹ ٹوگیدر اگلے مہینے کا آ گیا ہے۔ ویکلی بھی یہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں جی، چائے کے ڈھابوں پر ان کے جو ایڈمن نظر آتا ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یار آج بھی نا ایسے دل میں اس کی ایک خوشی محسوس کرتا ہوں۔ آج 5 دن ہو گئے اس چیز کو، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یار بہت کچھ میں بھول آیا ہوں۔ سچی بات ہے، ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے چکوال سے لاہور کا، میرے جیسے بزرگ آدمی کے لیے پھر سفر کر کے جانا آنا رات کو تھوڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے۔ دل یہی کرتا ہے کہ یار میں ہر جو ان کی گیٹ ٹوگیدر ہے اس میں جایا کروں۔ تو تمام دوستوں کا اگین ان کا بہت شکریہ، ان کی جو ہے اتنی کاوش کا اللہ نے ان کو پھل دیا۔ اور جو ایک تصویر ہے حفیظ بھائی کی اور وسیم بھائی کی، یار وہ تصویر بول رہی ہے، اس میں اللہ کا شکر نظر آ رہا ہے، کامیابی کے نتیجے میں یہ خوشی ملتی ہے وہ اس پہ نظر آ رہی ہے، لوگوں کا چلتا پھرتا ان کے دل کا اطمینان کہ یار یہ کامیاب ہو گیا وہ نظر آ رہا ہے، دن رات کام کرنے کی تھکاوٹ کے اثرات ساتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ جو خوشی ہے جن کی سینکڑوں ہزاروں تصویریں آئی ہیں اس میں نے اس تصویر کو پک کیا اور میں نے ان کو بتلایا، میں نے کہا حفیظ بھائی مجھے اس تصویر نے ہلا کر رکھ دیا۔ ہلا کا مراد ہے کہ یہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ تو لو یو آل سر، اللہ ایسے ہی آپ کو سینکڑوں موقع دے، آپ ایسے گیٹ ٹوگیدر کرتے رہیں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ آپ کا اپنا محمد اشرف میاں اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔